السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی دل کو چھو جاتی ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں زندگی کا قرض کی دوسری قسط، محبت کا دھوکہ۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ محبت کا نیا رنگ۔ کچھ ہفتے گزر چکے تھے۔ اریبہ اور ذہن مرزا کے درمیان ایک نئی چاہت جنم لے چکی تھی۔ ہر صبح اریبہ نے دعا میں اس کا نام لیتی اور ہر رات اس کے خیال میں کھوئی رہتی۔ ذہن کے لیے وہ بے گناہ سی لڑکی تھی، لیکن اس کے دل میں پرانی دشمنی کا زخم جل رہا تھا۔ ذہن نے اپنے دل سے کہہ رہا تھا، محبت نہیں، یہ ایک فرض ہے، اپنے ابو کے آنسوؤں کا حساب چکانا میرا قرض ہے۔ بھروسے کا سفر۔ ایک شام اریبہ نے ذہن سے کہا، ذہن، مجھے لگتا ہے تم میری زندگی کی دعا ہو، تم میرے دل کا سکون بن گئے ہو۔ ذہن نے ہلکا سا مسکراتے کہا، اریبہ، تم میری دعا کا وہ حصہ ہو جو اللہ نے دیر سے دیا مگر بے پناہ دیا۔ اریبہ نے شرمندگی سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے بنا سب کچھ ادھورا لگتا ہے ذہن۔ ذہن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر سے خاموشی سے بولا، کاش یہ سب سچ ہوتا۔ گھر کا طوفان۔ اریبہ نے اپنی ماں سے کہا، امی، میں ذہن سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ماں کے رنگ اڑ گئے۔ ذہن مرزا؟ تمہیں معلوم ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ اریبہ نے پوچھا، کس کا؟ ماں نے غصے سے کہا، وہ مرزا احمد کا بیٹا ہے، جس نے تمہارے والد کو برباد کیا تھا۔ اریبہ نے رو رو کر کہا، لیکن امی، ذہن ویسا نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ والد غصے سے بولے، محبت نہیں، یہ ایک سازش ہے۔ اگر تم نے اس کا نام دوبارہ لیا تو یہ گھر تمہارا نہیں رہے گا۔ اس رات اریبہ نے سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ، اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا۔ ذہن کا ارادہ۔ ذہن اپنے کمرے میں تھا۔ ٹیبل پر اس کا ابو کی تصویر رکھی تھی۔ اس نے تصویر اٹھائی اور کہا، ابو، آپ کے آنسوؤں کا قرض اب میں ادا کروں گا۔ اریبہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے اور میں اس کا دل توڑ کر یہ بدلہ پورا کروں گا۔ نکاح کا فیصلہ۔ ذہن نے اریبہ کو ایک خوبصورت جگہ بلایا۔ پھولوں کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور دل میں جذبات کا طوفان۔ ذہن نے کہا، اریبہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اریبہ نے رو کر کہا، میں اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ذہن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، محبت میں فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں، لوگوں سے نہیں۔ اریبہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں تیار ہوں ذہن، اگر یہ گناہ ہے تو میں اس گناہ کو اپنا نصیب بنا لوں گی۔ 2 دن بعد صبح کا وقت۔ اریبہ نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ ذہن مرزا کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں، بنا ماں باپ کو بتائے، صرف اپنے دل پر بھروسہ کر کے۔ نکاح کے وقت اریبہ نے سفید جوڑا پہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دعا تھی، یا اللہ، میری اس چاہت میں برکت رکھ۔ نکاح کے بعد کا سچ۔ شام کا وقت تھا۔ اریبہ مسکراتے ہوئے بولی، ذہن، مجھے لگتا ہے میری زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ ذہن چپ تھا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور کہا، اریبہ، تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ اریبہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہے یہ؟ ذہن نے تصویر اس کے سامنے رکھ دی، یہ میرے ابو اور تمہارے والد ہیں، تم ان کی بیٹی ہو اور میں ان کا بیٹا جسے تمہارے والد نے تباہ کیا تھا۔ اریبہ کی سانسیں رک گئیں۔ ذہن، یہ مذاق ہے نا؟ ذہن نے سخت لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں اریبہ، یہ میری زندگی کا فیصلہ تھا۔ تم اس درد کی وجہ ہو جہاں سے میری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اریبہ رو کر بولی، تم نے تو میری روح توڑ دی۔ ذہن، میں نے تم پر یقین کیا تھا۔ ذہن مرزا نے آنکھوں میں ٹھنڈی نفرت بھر کر کہا، محبت صرف ایک کھیل تھا،
अरीबा, तुम उस खेल का हिस्सा बनी जहाँ हर चाल में अब्बू के लिए था। अब्बू, मैं अपने बाप का बदला तुमसे लूँगा। तुम्हारे आंसुओं मेरी जीत बनेगी। अरीबा चीखती हुई बोली, ज़ैन, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ। वो तो मुझे कितना समझा कि ये हमारे दुश्मन का बेटा है। मैंने ही कहा था अम्मी से, ज़ैन वैसा नहीं है, उसका दिल साफ है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो सच बोल रहे थे। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? ज़ैन ने सख्त मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह ने भी मुझे दर्द दिया था, अब मैं वो दर्द तुम्हें महसूस करवाऊंगा। अरीबा ने रोते हुए कहा, ज़ैन ऐसा मत करो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी। ज़ैन गुस्से से बोला, मोहब्बत? तुम्हारे खून में तो धोखा है अरीबा। तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो और अब तुम मेरी सज़ा हो। अरीबा ने आंसुआं डुबा कर कहा, तुम इंसान नहीं रहे ज़ैन, तुम तो दर्द का साया बन गए हो। और वो रोने लगी। उसका दुपट्टा ज़मीन पर गिर गया। ज़ैन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस ठंडी आवाज़ में कहा, चली जाओ, तुम्हारी शक्ल से मुझे नफरत है। अरीबा रो कर वहाँ से बाहर चली गई और उसके जाने के बाद सिर्फ खामोशी रह गई। नफरत का आगाज़। रात का वक्त था, अंधेरा कमरे में छाया था, सिर्फ एक लैंप की रोशनी में ज़ैन मिर्ज़ा का चेहरा चमक रहा था। उस चेहरे पर नफरत, जुनून और इंतकाम लिखा हुआ था। ज़ैन अपने अब्बू की तस्वीर के सामने खड़ा था। तस्वीर उठाई और कहा, अब्बू, आज मैंने आपका कर्ज चुकाना शुरू कर दिया है। अरीबा के आंसू उसके वालिद के खून का बदला है। उसने सोचा कि वो मुझे बदल देगी, लेकिन मुझे सिर्फ बदला लेना था और वो मैं ले चुका हूँ। उसने तस्वीर टेबल पर पटक दी और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब उसकी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी सज़ा बनेगी। वो हर दिन जलेगी, रोएगी और मैं देखता रहूँगा। ये मेरा इंतकाम नहीं, मेरी ज़िंदगी है। फिर उसने सिगरेट जलाई, धुआं छोड़ा और मुस्कुराया, एक ठंडी, दर्द भरी और खौफनाक मुस्कान। अरीबा, तुम मेरी मोहब्बत नहीं थी, तुम मेरी दुश्मनी की याद हो जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अब मैं चाहूँगा कि तुम जिंदा रहो ताकि हर दिन तुम्हें अपना दर्द याद आए। उसका चेहरे पर नफरत और सुकून दोनों साथ थे। कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। जिंदगी का कर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अब शुरू हो गई सज़ा। इख्तिताम। एक तरफ अरीबा के आंसू का दरिया और दूसरी तरफ ज़ैन मिर्ज़ा का नफरत का समंदर। मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, वो बस इंतकाम में बदल गई है। जानने के लिए देखते रहिए ज़िंदगी का कर्ज, क़िस्त 3, सज़ाए इश्क, सिर्फ फातिमा डायरीज़ पर।